فیصل آبادیوں کو آٹے کا انتظار، ٹرک پوائنٹس پر لمبی قطاریں، انتظامیہ قلت ختم کرنے میں لاچار، عوام آٹے کے لیے خوار۔ شہری کہتے ہیں حکمران سستا آٹا فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے، اکثر دکاندار بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ غریب بندہ بہت تنگ ہویا پیا ہے۔ اس حکومت نے انسان نو ہونا بہت تنگ کیتا پیا۔ انہاں نوں چاہیے مہنگائی کٹ کرنی، آٹے دی بہت ذلت ہوئی پئی، لوگ بہت برے حال ہوئے نے۔ ہر چیز تے مہنگائی، خدا دے خوف تو نہیں ڈردے یار، اپنے پیٹ بھردے آ، دوسرے واسطے کوئی نہیں انہاں نوں صرف اپنی ذات واسطے، کسی دوسرے واسطے کچھ نہیں۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ غریب آدمی ختم ہو گیا سمجھ میں۔ یہ دونوں حکومتوں کا بیڑا گرک ہو گیا۔ مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، پیٹرول بھی پہنچ سے باہر۔ شہری کہتے ہیں کچھ رہ تو نہیں گیا جو سستا ہو، عوام حکمرانوں پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا۔ سیاسی عدم استحکام خوار ہونے لگے عوام۔ گندم کی فصل 70 دنوں کی ہو گئی لیکن کھاد کی قلت کم نہ ہو سکی۔ کسانوں کی بلیک میں فروخت کا شکوہ، نہروں کی بندش سے پانی کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا۔ نئے تعینات ہونے والے سیکٹری RTA ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا ثناء اللہ ہنجرہ کا لاری اڈا کا دورہ، صفائی ستھرائی کے انتظامات کو چیک کیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ لیبر پٹا مزدوروں کو پوری اجرت دلوانے میں ناکام۔ طے شدہ اجرت 1850 روپے ہے۔ مزدوروں کی مطالبات کے حق میں ریلی، احتجاجی کیمپ لگانے کی دھمکی دے دی۔ چنیوٹ میں کاشتکاروں کو گنے کی ادائیگی نہ ہونے کی شکایات، ڈپٹی کمشنر نے شوگر ملز نمائندوں اور کسانوں کو بلا لیا۔ DC فیصل عباس مانگٹ کا شوگر ملز مالکان پر برہمی کا اظہار، بیجا کٹوتی پر کارروائی کا عندیہ۔ حکومت برآمدی شعبے کی ادائیگیوں کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کر سکی، ایکسپورٹرز کے اربوں روپے DLTL کی مد میں پھنس گئے، FBR کی جانب سے ادائیگیاں تاخیر کا شکار۔ ایک سے بڑھ کے ایک بحران، صنعت کار پریشان، امپورٹ بند، ڈالر بے قابو، بینکوں کی LCs کھولنے سے معذرت، ریفنڈز کی امید نہیں۔ ڈگمگاتی ہوئی معاشی صورتحال پر ایوان صنعت و تجارت میں تمام ایسوسی ایشنز کا ہنگامی اجلاس طلب۔ صدر ڈاکٹر خرم طارق کہتے ہیں حکومت خاموش رہی تو آئندہ انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے۔ بڑے بحرانوں میں امپورٹرز کے لیے تھوڑا سا ریلیف، حکومت کا بندرگاہوں پر کنٹینرز کے چارجز معاف کرنے کا اعلان۔ برآمدی منڈیوں میں بڑا مسئلہ امپورٹ پر پابندی اور ڈیموریج چارج کا تھا۔ سوتر منڈی فیصل آباد کے ممبر کہتے ہیں اس سے را مٹیریل پر اچھے اثرات ہوں گے۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کا دوسرا کانویکیشن، گورنر پنجاب محمد ولیق الرحمان سمیت وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق، فیکلٹی ڈینز اور ڈائریکٹرز کی شرکت۔ گورنر پنجاب کا طالبات سے خطاب اور پوزیشن ہولڈر میں میڈل تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب محمد ولیق الرحمان کی چنوٹ کے دی گارڈنز آمد، جامع مسجد دی گارڈنز کا افتتاح کیا۔ ایوان صنعت و تجارت کی تقریب علمبرداری سے خطاب اور نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ تقریب میں تاجر، سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جنگ میں TB کے مریضوں کے لیے علاج معالجے کی سہولیات سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں مفت دستیاب ہوں گی۔ ٹیسٹ اور ایکس رے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں اسٹرلائزیشن مشینیں چلانے والے RO پلانٹ کی ممبرین خراب، انسٹرومنٹ کے اسٹرلائزیشن نمکین پانی سے کی جانے لگی۔ مہنگائی کے دور میں فیسکو کا بھی ستم، گھریلو بجلی میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس میں اضافہ کر دیا۔ ڈومیسٹک میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس میں 4900 روپے کا اضافہ ہوا، 12500 تک پہنچ گیا۔ کوچنا گریڈ اسٹیشن کے اپ گریڈیشن کے افتتاحی تقریب، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری خالد جاوید وڑائے، چیئرمین فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین اوان اور فیسکو افسران کی تقریب میں شرکت۔ گریڈ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن پر 27 کروڑ کی رقم خرچ ہوگی، شہر میں کم وولٹیج کا مسئلہ حل ہوگا۔
ٹوبہ میں اسسٹنٹ کمشنر عابد شبیر لغاری کی زیر صدارت اجلاس محکمہ تعلیم، ضلع کونسل، پبلک ہیلتھ، میونسپل کمیٹی کی سی اوز کی شرکت، عوامی فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایف ڈی اے کے زیر انتظام قائم ہونے والی بڑی ہاؤسنگ کالونی ملر ٹاؤن کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کا نظام متاثر، گرین بیلٹ کی جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ مقین کہتے ہیں ایف ڈی اے ڈیولپمنٹ کے نام پر بھاری فیس لے رہا ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی مصروف ترین تجارتی مرکز صدر بازار کا داخلی دروازہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جھنگ روڈ پر تجاوزات کا بھرمار، ریڑیاں، کاریں اور موٹر سائیکل رکشے بھی بازار میں داخل ہونے لگے۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کی بھرتیاں، خالی اسامیوں پر بھرتیوں میں ضابطے کی کارروائی کو بلڈوز کرنے کا انکشاف، اسٹے آرڈر اور اسمبلی تحلیل کے باوجود میرٹ لسٹ آویزہ کیے بغیر پرانی تاریخی میں جاب لیٹر جاری کر دیے۔ ایڈوائزر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز علی اوان عہدے سے فارغ، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین اوان نے احکامات جاری کیے، علی اوان پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام تھا۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے فیصل آباد سمیت تمام اضلاع کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے اقلیتی کوٹے کی خالی سیٹوں کے متعلق تفصیلات طلب کر لی۔ فیصل آباد بار کے سابق صدر نوید مختار گھمن کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ہونے والی ہڑتال کا 10 روز بعد اختتام، بار صدر رانا شاہد منیر منچ نے 5 رکنی کمیٹی سے ملاقات کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے لسٹ میں 3 نام سامنے آ گئے، کمالیہ سے ایم این اے ریاض فتیانہ کا نام بھی لسٹ میں شامل۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے پرائمری سیکشن کی مانیٹرنگ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے سپرد، اے ای اوز اب ہائی اسکولوں کی پرائمری کلاسز کو بھی وزٹ کر سکیں گے، اے ای اوز اساتذہ کے پڑھانے کے طریقہ کار کا مشاہدہ کریں گے۔ تاندلیا والا میں سینٹر آف ایکسیلنس میں داخلوں کا آغاز، سابق نون لیگی ایم پی اے جعفر علی ہوچا نے سینٹر میں سہولیات اور معیار تعلیم کا جائزہ لیا، وائس پرنسپل نے داخلہ ٹیسٹ، فیس اور اساتذہ پر بریفنگ دی۔ ڈیجیٹل مردم شماری 1 فروری سے 4 مارچ تک ہوگی، تحصیل کمالیہ 6 حصوں میں تقسیم، 23 سپروائزر لگائے گئے، اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ فیصل آباد لائیو سٹاک مویشی پالنے والوں کے لیے متحرک درآمد شدہ غیر ملکی چارے کے نمائشی پلاٹس پر بیج اور قلموں کی فراہمی یقینی بنائے گا، مستقبل میں چارے کی فراہمی آف سیزن میں بھی ممکن ہو سکے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جھنگ کے ضلعی صدر میاں تنویر موہل کی ہمشیرہ کے احسان ثواب کے لیے کلخانی، سابق وفاقی وزیر داخلہ مختوم فیصل صالح حیات سمیت سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ دھاندلی کے الزامات پر ملتوی کیے گئے گوجرا بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 25 جنوری کو ہوں گے، پنجاب بار کونسل نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یونیورسٹی آف جھنگ گو گرین کے سلسلے میں آگاہی واک، وائس چانسلر ڈاکٹر ممتاز انور کی خصوصی شرکت، طلباء و طالبات کو آگاہی لیکچر بھی دیا۔ مزدور کا بچہ مزدور نہیں رہے گا، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر ڈاکٹر خرم نے اخوت فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے ٹی این ایف اسکول کا دورہ کیا اور بچوں کو تعلیم پر 90% سبسڈی دینے پر اخوت انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ جھنگ میں سکھ کمیونٹی کے گرودوارا نانک سر کی بحالی کا بیڑا روٹری کلب جھنگ سینٹرل نے اٹھا لیا، تخمینے کے لیے سروے کا فیصلہ، گردوارے کی بحالی سے بین الاقوامی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ فیصل آباد سالانہ پولیس انٹر ڈسٹرکٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد، پولیس افسران سمیت اہلکاروں کی 6 ٹیمیں مد مقابل، ڈسٹرکٹ کے وارڈن، اہلکار، پولیس نوجوان آمنے سامنے، کل ٹورنامنٹ کا فائنل کھیلا جائے گا۔
फैसला आबाद के साबिक एमपीए राय उस्मान खरल 51 बरस के हो गए। सियासी समाजी शख्सियात की जन्मदिन पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। और फैसलाबाद थ्रो बॉल के खिलाड़ी मोहम्मद अहमद की 19वीं सालगिरह पर केक काटा गया। तकरीब में करीबी 200 खिलाड़ियों समेत चौधरी शकुर गुज्जर, मियां मुनव्वर इकबाल, मलिक इरफान मिक्की, फारूक गुज्जर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 125 के नजम वड़ाज ने शिरकत की।